الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة الفحش والتفحش وقطيعة الرحم وتخوين الأمين وائتمان الخائن أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم سامعین، اس حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو حسن اخلاق کی تعلیم دی اور بد اخلاقی سے بچنے کی تاکید فرمائی۔ یہ جان لیں کہ اخلاق بھی دین کا حصہ ہے، اور آج کوئی غیر ہماری نماز کو دیکھنے نہیں آتا، ہمارے روزے کو دیکھنے نہیں آتا، لیکن ہمارے اخلاق کو ہر کوئی ہر جگہ دیکھتا ہے۔ ہمارے اخلاق ایک پوسٹر ہے جس کو ہر مسلم غیر مسلم چوک چوراہے آفس تحصیل ہر جگہ پر ایک غیر ہمارے اخلاق کو بہت قریب سے دیکھنے کی کوشش کرتا ہے کہ اگر اس کے دل میں ہمارے اخلاق بھا گئے تو ہو سکتا ہے کہ اس کے دل میں اسلام کی محبت پیدا ہو جائے اور اسلام سے وہ قریب ہو جائے، اور کہیں ایسا نہ ہو اس کا الٹا نتیجہ ہماری کسی بدخلقی کی وجہ سے بد اخلاقی کی وجہ سے کہیں اللہ نہ کرے کہ اس کے دل میں اسلام اور مسلمانوں کی نفرت نہ پیدا ہو جائے۔ کیا اسلام یہی سکھاتا ہے کہ یہ وہ کہنے پر نہ مجبور ہو جائے؟ کیا اسلام ایسا ہی ہے؟ کتنے ہیں اچھے لوگ آج بھی اسلام کی اچھائیوں کو دیکھ کر، مسلمان کی نہیں، کیا کہتے ہیں، اسلام کی اچھائیوں کو پڑھ کر الحمدللہ اسلام قبول کر رہے ہیں، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مسلمان کو جب دیکھنے کی وہ کوشش کرتا ہے کسی اپنے پڑوسی کو، کسی اپنے دوست کو، تو اس کی میچنگ نہیں ہو پاتی۔ اسلام تو یہ سکھا رہا ہے اور مسلمان میں یہ صفت اور یہ اچھائی موجود نہیں ہے۔ ایک امریکہ کے ایک شخص کا قصہ ہے، یا کسی اسلام کو اس نے 20 سال پڑھا لیکن اسلام قبول نہیں کر رہا تھا۔ کہا میں یہ دیکھ رہا تھا کہ اسلام اور مسلمانوں میں میچنگ ہو رہی ہے کہ نہیں۔ اگر اسلام واقعتاً اچھا مذہب ہے، سچا مذہب ہے، اور اس میں حسن اخلاق کی اتنی اچھی تعلیم ہے، تو آخر مسلمان اس اخلاق کو قبول کیوں نہیں کر رہے؟ مسلمان اس اخلاق کو قبول کیوں نہیں کر رہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اخلاق کی بڑی تاکید فرمائی۔ حدیث پاک ہے، ان من احبکم الی احسنکم خلقا، تم میں سب سے محبوب میرے نزدیک کون فرما رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، ہم میں سے ہر ایک ضرور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب بننا چاہتا ہے؟ کون ہے ایمان والا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب نہ بننا چاہتا ہو؟ ہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اور یقیناً محبت ہے، اور محبت نہیں ہوگی تو ہمارا ایمان ہی نہیں۔ لا ایمان لمن لا محبت له، جس کو محبت نہیں اپنے پیغمبر سے اس کا ایمان ہی نہیں۔ لیکن دوسری طرف یہ بھی ہے کہ جب ہم نبی سے محبت کریں گے، سچی محبت، تو ضرور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ہم بھی محبوب ہو جائیں گے۔ اللہ محبوب بنا دے۔ فرمایا اگر تم نبی کے نزدیک، پیغمبر کے نزدیک محبوب بننا چاہتے ہو تو ایک آسان نسخہ ہے، اپنے اخلاق کو سب سے اچھا کر لو، اپنے اخلاق کو
سب سے حضرت مولانا منظور صاحب نعمانی رحمت اللہ علیہ اکثر فرماتے تھے کہ دیکھو آج اسلام کو ہم نے سب سے زیادہ اپنے اخلاق سے بدنام کیا ہے، ہمارا قصور ہے بہت بڑا. اور بڑی اونچی بات آگے بڑھ کر فرماتے تھے کہ اگر ہم یہ سنتے ہیں کہ کسی شخص نے پیغمبر کی شان میں گستاخی کی صلی اللہ علیہ وسلم تو سب کو غصہ آ جاتا ہے. نہیں آتا غصہ؟ ابھی کچھ مہینے پہلے، سال پہلے، وہ تو ایک ملعون مارا ہی گیا، قتل ہی کیا گیا جس نے پیغمبر کی شان میں گستاخی کی تھی. لکھنؤ کا تھا، تیواڑی کیا. لیکن جب کبھی ہم سنتے ہیں کہ کسی بھی شخص نے پیغمبر کی شان میں گستاخی کی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا خون کھول جاتا ہے. اگر ہم کو یہ معلوم ہو جائے کسی صحابی کی شان میں کسی نے گستاخی کی تو بھی ہمارا خون کھول جاتا ہے. اسلام کے خلاف کسی نے کتاب لکھی تو ہمارا خون کھول جاتا ہے. ایک وقت تھا سلمان رشدی نے کتاب لکھی، کہنے کو مسلمان تھا، نام کا مسلمان تھا، نام کا صرف بول رہا ہوں، نام سے کوئی آدمی مسلمان نہیں ہوتا. اسلامی عقیدے کے خلاف کوئی بات کرے گا تو ایمان سے نکل جائے گا. نام سے کوئی آدمی مسلمان نہیں ہوتا، عقیدے کی بنیاد پر مسلمان ہے. عقیدہ درست ہے رسول کے تعلق سے، صحابہ کے تعلق سے، پیغمبروں کے تعلق سے، کتاب کے تعلق سے، تب ہم مومن کہلائیں گے. نام سے کوئی مومن نہیں ہوتا. ہمارا خون کھول جاتا ہے. سلمان رشدی نے ایسی کتاب لکھی تو ہم کو غصہ آیا. حضرت نے آگے بڑھ کر پھر یہ لکھا کہ دیکھو جیسے ہم کو ان دشمنان اسلام پر غصہ آتا ہے، جیسے ہم کو سلمان رشدی پر غصہ آیا، اس تیواڑی پر غصہ آیا جس نے ہمارے پیغمبر کی شان میں گستاخی کی، تو سوچو رک کر جیسے ان پر غصہ آتا ہے اس سے زیادہ غصہ آج ہم کو ہماری بد اخلاقی پر آنا چاہیے کہ ہمارے اخلاق جو بگڑ گئے. کیوں؟ اس لیے کہ کسی دشمن کی بات نے کسی کو اسلام سے اتنا نہیں روکا جتنا آج ہمارے اخلاق لوگوں کو اسلام سے روک رہے ہیں. اگر اس پر غصہ آ رہا ہے اس دشمن پر، ملعون پر، اس سے زیادہ غصہ ہم کو ہمارے نفس پر آنا چاہیے کہ آج ہماری بد اخلاقی نے، کہ رمضان کا مبارک مہینہ ہو کر بھی جھگڑے کی شکایت آتی ہے. بہت سے علاقوں میں مسجدوں کے باہر پولیس آ جاتی ہے، بھیڑ لگ جاتی ہے. تو کیا ہمارا اسلام یہی سکھاتا آپس میں جھگڑنا؟ قرآن تو یہ کہتا ہے لا تنازعوا، آپس میں جھگڑو مت، فتفشلوا، ورنہ تم ناکام ہو جاؤ گے. یہ بھی ایک ناکامی ہے، دنیا کی رسوائی، مسلمانوں کی رسوائی، یہ بھی ایک رسوائی ہے. لا تنازعوا فتفشلوا، تم ناکام ہو جاؤ گے. قرآن کا وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، ناکام ہو جاؤ گے تم. وتذهب ريحكم، اور تمہاری ہوا یعنی تمہارا روب و دبدبہ ختم ہو جائے گا. پھر غیروں پر تمہارا کوئی روب نہیں رہے گا. جو قوم آپسی میں لڑتی رہی ہو وہ دوسروں کے مقابلے میں کیا کام آئے گی؟ ہمارے اندرونی اختلاف اتنے زیادہ کہ دشمنوں کو بھی ہنسی آوے، اس قدر اختلاف. اللہ ہم سب کے آپسی انتشار کو، جھگڑوں کو ختم فرمائے. لا تنازعوا فتفشلوا، تو کہیں اسلام کا غلط میسج نہ جاوے ہماری کسی غلط حرکت کی وجہ سے. اخلاق کی بلندی اللہ سے مانگے، اخلاق کی بلندی اللہ سے مانگے. اللہ، ہمارے حضرت وستانوی اکثر دعا کرتے ہیں، اکثر دعاؤں میں سنا اے اللہ اخلاق کی بلندی نصیب فرما. یہ بڑی اونچی دعا ہے، بڑی اونچی دعا ہے کہ اللہ اخلاق کی بلندی ہر ایک کو نصیب فرمائے کہ اپنے کیا غیروں کے ساتھ بھی ہم برتاؤ اچھا کرنے والے ہو جائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعتاً اپنے دشمنوں کے ساتھ وہ سلوک کیا جو ہم اپنے دوستوں کے ساتھ بھی نہیں کر پاتے، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بھی نہیں کر پاتے. جن دشمنوں نے گالی دی تھی، جن دشمنوں نے کانٹے بچھائے تھے راستے میں اہل مکہ، جن دشمنوں نے پیٹھ پر نماز کی حالت میں اونٹ کی اوجھڑی رکھی تھی، جب وہی لوگ قحط سالی میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو یمامہ کے بادشاہ کو خط لکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رئیس یمامہ کو خط لکھتے ہیں مکہ والے قحط میں مبتلا ہے، تم کو پتا ہے تم ان کے لیے غلے روانہ کرو. 100 اونٹوں کا قافلہ غلوں سے لدا ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کے لیے بھیجا.
ہم اپنوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنے والے ہوں، غیروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنے والے. عبداللہ ابن مبارک ایک بڑے محدث گزرے. عبداللہ ابن مبارک بہت بڑے محدث تھے اور بڑی امانت داری تھی. ان کا ایک واقعہ، اصل تو دوسرا بتلانا ہے، واقعہ ایک ان کا یاد آیا. بغداد میں تھے غالباً. اس زمانے میں لکڑی کا قلم چلتا تھا، لکڑی کا. کسی سے قلم لیا لکھنے کے لیے، قلم واپس کرنا بھول گئے اور اپنے وطن چلے گئے. کہاں؟ مرو ان کا وطن ہے، بہت دور ہے. مرو کے رہنے والے تھے عبداللہ ابن مبارک. گاؤں پہنچ کر یاد آیا کہ ہم نے قلم واپس نہیں کیا ہے. واپس بغداد آئے اتنا کہ قلم واپس کرنا ہے اس بندے کا. ہے چھوٹی سی بات، لیکن ایسی چیزوں سے سن کر بھی آدمی کے دل میں اسلام کی محبت، اللہ والوں کی محبت دل میں پیدا ہو جاتی ہے کہ دوسروں کے حق کا کتنا خیال کرنے والے تھے. کہ ایک قلم گاؤں چلا گیا تو وہاں سے صرف قلم کو واپس کرنے کے لیے دوبارہ سفر کیا. عبداللہ ابن مبارک سے پوچھا گیا حسن اخلاق کیا ہے، اچھے اخلاق کی نشانی. 3 چیزیں بیان کی، غور سے سنیں گے ساتھی. 3 چیزیں. ایک تو طلاقت الوجہ، جس کسی سے ملو مسکرا کر ملو. ہنس تو دو، مسکرا تو دو، سامنے والے کا دل خوش ہو جائے گا. سامنے والے کا دل خوش ہو جائے گا. یہ میں اپنے شاگردوں سے اکثر کہتا ہوں جو غمگین رہتے بیٹھے تو ہنستے ہیں ساتھی. کہتے کہ بعض لوگ اتنے مایوس نظر آتے کہ ایسا لگتا ہے ان کی چوتھی بیوی بھی مر گئی. پتہ نہیں یہ مایوسی. اور بعض مرتبہ دوسروں کو دیکھ کر جان بوجھ کر منہ بناتے ہیں. اسلام نے یہ نہیں سکھا. طلاقت الوجہ صدقہ. ارے کافروں سے بھی مسکرا کر ملنے کا حکم ہے کہ وہ بھی ایک دل رکھتا ہے، وہ بھی دل رکھتا ہے. اس کا دل خوش ہو گیا تو یہ بھی ایک بڑی نیکی ہوگی، بڑا صدقہ ہوگا. اور ہو سکتا ہے اس ہمارے مسکرا کر ملنے کی وجہ سے اس کے دل میں بھی اسلام کی محبت آ جائے. 3 نشانی بتائی عبداللہ ابن مبارک نے حسن اخلاق کی. اچھے اخلاق کیا ہے؟ کہ ایک تو مسکرا کر ملو سب سے خوش ہو کر. دوسرا بذل المعروف، طلاقت الوجہ. اور دوسرا بذل المعروف، ہر ایک کے ساتھ جہاں تک تمہاری وسعت ہے اچھا بھلا کرنے کی کوشش کرو ہر ایک کے ساتھ. خیر الناس من ينفع الناس، سب سے اچھا کون؟ جو لوگوں کو نفع پہنچائے. ارے زانیہ فاحشہ عورت تھی، انسان کے کتے کو پانی پلایا تھا. اسے کس کو پانی پلایا تھا؟ پیاسے کتے کو. کیا فرمایا ہمارے پیغمبر نے؟ دخلت الجنہ، جنت میں داخل ہو گئی. تھی فاحشہ، بدکار، لیکن جنت میں داخل ہو گئی. ایک پیاسے کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے. انسان تو انسان ہے، پڑوسی تو پڑوسی ہے. پیاسے کتے کو پانی پلانے. جس پیغمبر نے حکم دیا کہ ارے شوربہ کبھی گھر میں پکاؤ نا، حضرت ابو ذر کو فرمایا اذا طبخت مرقا فاکثر ماء، جب شوربہ پکاؤ، سالن پکے نا گھر میں تو دیکھو خوشبو بہت پھیلتی، تو تھوڑا پانی بڑھا لو. کس لیے؟ پڑوسی کے یہاں بھیج دیں گے، پڑوسی کے یہاں. اور کہا اگر نہیں وسعت ہے، پھل وغیرہ تم لائے ہو اور تمہارے پاس اتنا ہے نہیں کہ ہم پڑوسی کو بھیج سکے، تو اتنی تاکید ہے اس کے چھلکے بھی باہر مت پھینکو کہ اس کے بچے دیکھیں گے تو ہو سکتا ہے تکلیف ہو. اور دوسری طرف یہ بھی تاکید ہے کہ ہدیہ آوے کسی گھر سے نا تو اس کی قدر کرو. یہ بھی ایک شکایت ہے بدخلقی ہماری. کتنا بھی اچھا سالن پڑوس سے بن کے آئے گا نا، کیا پکائی ہے وہ، تیل بھی لگتا نہیں اس کے گھر، مسالہ تو کچھ ہے ہی نہیں، مرچی کیا ڈالی، کیا میٹھا میٹھا سالن کہیں بنتا ہے. چونکہ ہم خاندیش کے ہیں نا سب، تو تیز تھوڑا پسند کرتے ہیں. کبھی مرچی کم ہو گئی تو کہیں گے یہ ایسا نہیں بولیں گے پھیکا، ڈائریکٹ میٹھا ہی بولتے ہیں. ایسا لگتا ہے گجرات کی میٹھی کڑھی ہو. عیب نہ نکالا جائے کسی کے ہدیے میں. اور بعضوں کی تو اس سے بھی زیادہ بری عادت ہے. دیکھا ہے آنکھوں سے، اس لیے بول رہا ہوں، دیکھا ایک جگہ پر دروازے سے سالن لیا اور کھڑکی سے باہر پھینک دیا عورت نے.
کہ نہ جانے کیا کر کے بھیجی ہوگی، وہ کچھ پڑھا اڑا کے بھیجی ہوگی ہے کہ کہیں ہمارے بچوں کو کھلانے سے اثر نہ ہو جائے۔ ارے اگر ایسا شبہ ہے، شک ہے، اللہ نہ کرے ایسا شک ہو، تو بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء پڑھ کر کھا لو۔ صحابہ نے تو زہر بھی کھا لیا تو بھی اثر نہیں ہوا، وہ زہر تو نہیں بھیجی ہوگی انشاءاللہ، سالن ہی ہے۔ ہدیے کی قدر کرنا، لا تحقرن جارۃ لجارتها ولو فرسن شاۃ، کوئی پڑوسن کسی پڑوسن کے ہدیے کو حقیر نہ جانے، اگرچہ بکری کا کھورا آوے، اگرچہ بکری کا کھورا آوے۔ تین چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اخلاق کے تعلق عبداللہ ابن مبارک نے بیان فرمائی، طلاقۃ الوجہ، اور دوسری بذل المعروف، اپنی ذات سے نفع پہنچاؤ جتنا ہو سکے تم کو، خیر الناس من ينفع الناس، نفع پہنچانا۔ کبھی آپ کو حدیث سنایا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی چلت پھرت کرتا ہے بیواؤں کے لیے، مسکین اور یتیموں کے لیے، کہ بیواؤں کی ہم ضرورت پوری کر دیں گے، چلو کسی کے ذریعے سے کروا دیں گے، کسی یتیم کی ضرورت پوری کروا دیں گے، کسی مسکین کی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ چلت پھرت کرنے والا گلیوں میں جو چل رہا ہے بیواؤں کے لیے، یتیموں اور مسکینوں کے لیے، اس روزے دار کی طرح اللہ اس کا ثواب دیں گے جو مسلسل روزے رکھتا ہے، اور اس تہجد گزار کی طرح اللہ اس بندے کو ثواب دیں گے جو تہجد پڑھتا رہتا اور تہجد پڑھتے پڑھتے تھکتا نہیں ہے۔ کالصائم الذی لا یفطر وکالقائم الذی لا یفطر کے الفاظ غالباً سست نہیں پڑتا۔ ہاں دیکھو، نفع پہنچانا اپنی ذات۔ اور تیسری آخری چیز بتا دیتا ہوں، دفع الاذی، تکلیف والی چیز کو دور کرنا۔ یہ تین چیزیں حسن اخلاق کی نشانی، چہرہ مسکراتا ہوا رکھنا، دوسرا اپنی ذات سے جہاں تک ہو فائدہ پہنچانے کی، ہر انسان کے، ہر جانور کو، ہر جگر والے کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرنا، اور تیسرا دفع الاذی، تکلیف کو دور کرنا۔ چلو ہم نفع نہیں پہنچا سکتے، کم سے کم تکلیف تو نہ پہنچائے۔ ادنا درجے کا اخلاق، سب سے گھٹیا درجے کا اخلاق، کہ تکلیف نہ پہنچائے، اپنی ذات سے بھی، اپنی گاڑیوں سے بھی۔ ہاں گاڑی بھی لوگ کہیں بھی کھڑی کر دیتے ہیں، مسجد کا گیٹ تو سمجھتے مسجد ہی کا گیٹ ہے نا، مسجد تو اپنی ہی ہے، لوگ سمجھتے ہیں، کہیں بھی رکھیں، کسی کو بھی تکلیف ہو سکتا۔ ارے آج کل کم سے کم اتنے تو کوشش کریں، حالات اچھے نہیں ہیں، گاڑیاں زیادہ جمع نہ ہو، قریب والے کم سے کم جو پیدل چل سکتے ہیں کوشش کریں کہ پیدل چل کر آئے، اس پر زیادہ ثواب ہے۔ اس پر اب 10-20 قدم چلنا ہے، 200-400 میٹر چلنا ہے، تو کیوں نہیں چل سکتے پیدل؟ ابھی تو جناب نے کہا تھا پیٹرول اسی لیے مہنگا کیا کہ لوگ پیدل چلیں، وہ جناب نے، ہاں پی ایم صاحب کہا تھا پیٹرول اسی لیے مہنگا کیا تاکہ لوگ پیدل چلیں اور صحت کیا ہو، اچھی ہو۔ تو ایذا نہ پہنچائے اپنی ذات سے۔ گاڑیوں کے رکھنے کا ایک ڈھنگ ہوتا ہے، سلیقہ ہوتا ہے کہ پیدل چلنے والے کو تکلیف نہ ہو۔ لاری کے رکھنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ لاری کو کہاں رکھنا ہے کہ کسی گزرنے والے کو تکلیف نہ ہو۔ راستے کا بھی حق ہے، یہ جان لیں، راستہ سب اپنا نہیں کہ ہم چاہے کہ بس جیسے تیسے کسی بھی چیز کو رکھ دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ورنہ راستوں کے کنارے پر پاخانہ کرنے سے کیوں منع فرمایا؟ درخت کے سائے میں بھی پاخانہ کرنے سے منع فرمایا کہ دیکھیں گے لوگ تو لعنت بھیجیں گے تمہارے اوپر، کس نے یہ گندی حرکت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حسن اخلاق اور اخلاق کی بلندی اللہ نصیب فرمائے۔ حدیث کی تشریح انشاءاللہ العزیز کل ہوگی انشاءاللہ، جو قیامت کی علامت تھی۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان